ابتدا ہے رب کائنات کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں ہوں عبید اللہ اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایجوکیٹر پالیسی جاری کر دی گئی ہے۔ ایسے تمام کینڈیڈیٹس جو ایجوکیٹرز کی سیٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کا ایجوکیٹر پالیسی سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایسے تمام امیدواران جو ایجوکیٹر میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں بتا دیا گیا ہے کہ ان کی کم از کم کوالیفیکیشن 16 ایئرز ایجوکیشن ہونا ضروری ہے، یعنی ایم اے ایم ایس سی بی ایس 4 ایئرز۔ اور اس کے ساتھ اس پیراگراف کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایسے تمام امیدواران جن کی ماسٹر ڈگری میں 3rd ڈویژن ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہیں، یعنی وہ اپلائی نہیں کر سکتے، وہ اہل نہیں ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ایج لیمٹ کی کہ ایسے تمام کینڈیڈیٹس جو ایجوکیٹرز میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو میل حضرات یعنی مرد حضرات ان کی منیمم ایج 20 ایئرز ہونی چاہیے اور میکسیمم جو ہے 30 اور 5 ایئرز جنرل ریلیکسیشن ساتھ ملا کر 35 ایئرز کے میل ایجوکیٹرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فیمیلز منیمم 20 ایئرز سے سٹارٹ ہو کر 30 ایئرز، 5 ایئرز کی جنرل ریلیکسیشن اور 3 ایئرز کی اسپیشل ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ تو اس طرح فیمیلز 38 ایئرز کی اپلائی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ایسے تمام امیدواران جو کسی وجہ سے ڈس ایبلڈ ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، ان کو 15 سال کی یعنی 15 ایئرز کی ایج ریلیکسیشن دی گئی ہے تاکہ وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح باقی کیٹیگریز کو بھی آپ ایجوکیٹرز پالیسی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایجوکیٹرز پالیسی کے اس پیج پر ایسی تمام خواتین جو شادی شدہ ہیں انہیں ایک بہترین آفر دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرڈ فیمیلز چاہیں تو اپنے ڈومیسائل سے اپلائی کر سکتی ہیں اور اگر چاہیں تو ہسبینڈ کے ڈومیسائل سے بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ اس صورت میں شادی شدہ فیمیل کو ہسبینڈ کا ڈومیسائل اور کمپیوٹرائزڈ نکاح نامہ اٹیسٹڈ شدہ کاپی جمع کروانا ہوگی۔ اس پیج کے ٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے تمام امیدواران جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں میل صرف میل سکولز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور فیمیلز صرف فیمیلز کے سکول میں اپلائی کر سکتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ایجوکیٹرز کے ٹیسٹ کی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی ہائر کر دی جائے گی جو ایجوکیٹرز کا ٹیسٹ لے گی۔ میں آپ کو پہلے اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ 100 MCQs پر مشتمل ایجوکیٹرز کا ٹیسٹ ہوگا جو کہ 90 منٹس میں کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں پاسنگ مارکس 50 ہیں۔ یہاں پر بھی پالیسی میں واضح کر دیا گیا ہے کہ 50% مارکس لینا ضروری ہیں، ادروائز آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکیں گے۔ ایجوکیٹرز پالیسی کے نیکسٹ پیج پر کوٹا کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ 3% کوٹا جو ہے وہ ڈس ایبلڈ پرسنز کے لیے ہے اور 5% کوٹا مائنورٹیز یعنی نان مسلمز کے لیے ہے۔ باقی کی تفصیل بھی آپ پیجز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں رینکنگ کرائٹیریا فار ایجوکیٹرز آل کیٹیگریز۔ اس میں انٹرویو کے 10 نمبر ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے تو آپ کو ملیں گے 5 نمبر۔ اکیڈمک کوالیفیکیشن کے ٹوٹل 65 مارکس شامل کیے گئے ہیں۔ 65 میں سے میٹرک کے 10 ہیں، انٹر کے 15 ہیں، گریجویشن کے 15 ہیں اور ماسٹر کے 25 ہیں۔ اسی طرح BS 4 ایئرز والے بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔
ان کے حوالے سے مارکنگ ایلوکیٹڈ فار اسکریننگ ٹیسٹ، یعنی آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا اس کے 15 نمبر شامل ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی تحصیل کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ کو 5 نمبر ملیں گے۔ ایجوکیٹرز پالیسی کے اس پیج پر ٹرائبل ایریاز آف ڈسٹرکٹ ڈی جی خان اور راجن پور کا ای ایس سی سائنس اور آرٹس کا رینکنگ کرائٹیریا دیا گیا ہے، اور نیچے نوٹ لکھا گیا ہے، ایک اسپیشل آفر دی گئی ہے کہ ایسے تمام کینڈیڈیٹس جن کا تعلق ٹرائبل ایریاز ڈی جی خان اور راجن پور کے ڈسٹرکٹ سے ہے، اگر ان کے پاس ماسٹرز ڈگری نہیں ہے تو وہاں کے رہنے والے امیدواران بیچلر ڈگری رکھتے ہیں تو بیچلر کی ڈگری پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ یہ آفر دوسری کسی بھی ڈسٹرکٹ کے کینڈیڈیٹس کے لیے نہیں ہے۔ ایجوکیٹرز پالیسی کے مطابق ایسے تمام امیدواران جو حافظ قرآن ہیں ان کو 5 اضافی مارکس بھی دیے جائیں گے، اور ایسے تمام امیدواران جن کے پیرنٹس میں سے کوئی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں دوران ملازمت وفات پا گیا ہو ان کو 10 اضافی مارکس سے نوازا جائے گا۔ سٹیپس آف ریکروٹمنٹ کے اس پیج پر واضح طور پر ایجوکیٹر پالیسی میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ تمام امیدواران جو ایجوکیٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تمام طریقہ کار آن لائن ہوگا، یعنی آن لائن اپلیکیشن جمع کروائی جائے گی۔ 25,000 ایجوکیٹرز کی ایڈورٹائزمنٹ بیک وقت 2 اخبارات میں شائع کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ اس پیج پر لکھا ہوا ہے کہ چالان فارم نمبر 32A will be attached with application form by submitting fee 100 روپیز فار ایچ کیٹیگری آف پوسٹ، یعنی ہر پوسٹ جس پر آپ اپلائی کر رہے ہیں 100 روپیز جو ہے وہ پے کرنے ہوں گے۔ ایجوکیٹرز کی فائنل سلیکشن کے بعد ان کی قائد اعظم اکیڈمی آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں ٹریننگ کا آغاز ہوگا، اور تمام ایجوکیٹرز کا یہ ٹریننگ لینا لازمی ہوگا۔ ایجوکیٹر پالیسی میں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح آپ آن لائن اپلیکیشن فارم سبمٹ کریں گے، اسی طرح میرٹ لسٹ بھی آن لائن تحصیل وائز جاری کی جائے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں ایسے کینڈیڈیٹس کی جو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ ان میں پہلا نمبر ایسے کینڈیڈیٹس کا جو ٹیسٹ میں 50% مارکس نہیں لے سکیں گے۔ دوسرے نمبر پر ایسے امیدواران جو انٹرویو میں ابسینٹ ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر ایسے ڈسیبلڈ پرسنز جن کی معذوری ان کے کام میں آڑے آئے گی، مطلب وہ پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، یا اپنا کام درست طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے، تو ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ ڈسکوالیفیکیشن آف کینڈیڈیٹس کے باقی کے نکات بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ان نکات میں وہ امیدواران بھی شامل ہیں جنہوں نے فارم 32A کے ذریعے اپنی اپلیکیشن فیس جمع نہیں کروائی، اور ایسے امیدواران بھی شامل ہیں جو ماسٹر ڈگری میں 3rd ڈویژن رکھتے ہیں، اور وہ امیدواران بھی شامل ہیں جو بوگس یا فیک سرٹیفکیٹ یا ڈگریز سبمٹ کریں گے۔ یاد رہے کہ اسکیل 14 اور 15 کی سلیکشن ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے سے کی جائے گی، اور اپوائنٹنگ اتھارٹی بھی آپ اس پیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ ای ایس ای سائنس اور آرٹس میل اور ای ایس ای سائنس آرٹس فیمیل، اسی طریقے سے ایس ای میل اور فیمیل، یہ تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز میل اور فیمیل اپوائنٹ کریں گے۔ یعنی اسکیل 16 کا ٹیسٹ پی پی ایس سی لے گا، اور ان کی سلیکشن چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر کرے گا۔ اب بات کہ کون سی ڈگری والا کس پوسٹ پر اپلائی کر سکتا ہے، تو ایسے تمام امیدواران جو ای ایس ای آرٹس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کی ڈگریز یہ ہونی چاہیے، یعنی ای ایس ای آرٹس کے لیے ماسٹر ڈگری بی ایس آنرز 16 ایئرز ایجوکیشن ان اردو، انگلش، اسلامیات، عربک، پاک اسٹڈیز، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، جیوگرافی، سوشیالوجی، ہوم اکنامکس، اسٹیٹکس، سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشن۔ اگر آپ کی یہ ڈگریز ہیں تو آپ ای ایس ای آرٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ای ایس ای سائنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوالیفیکیشن ماسٹر ڈگری بی ایس آنرز 16 ایئرز
ایجوکیشن ان فزکس، کیمسٹری، زوالوجی، باٹنی، بایولوجی اور میتھمیٹکس ہونے چاہیے۔ ای ایس سی آرٹس فار دا ریزیڈنٹس آف ٹرائبل ایریاز آف ڈسٹرکٹ ڈی جی خان اینڈ راجن پور۔ بیچلر ڈگری ہونی چاہیے یعنی بی اے، 14 ایئرز ایجوکیشن ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن in any one of the following subjects having 200 marks: Urdu, English, Islamiyat, Arabic, Pak Studies, Political Science, History, Geography, Sociology, Home Economics, Economics, Statistics, Psychology and Education۔ اور ایسے تمام امیدواران جو ای ایس ای سائنس میتھ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں فار دی ریزیڈنٹس آف ٹرائبل ایریاز آف ڈسٹرکٹ ڈی جی خان اینڈ راجن پور، بیچلر ڈگری سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، اور ان کے 200 مارکس کے یہ سبجیکٹ ہونے چاہیے: فزکس، کیمسٹری، زوالوجی، باٹنی، بایولوجی، میتھمیٹکس۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایس ای عربک کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ایم اے یا بی ایس آنرز 16 ایئرز ایجوکیشن ان عربک یا بی اے ود شہادت العالمیہ، وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ایس ای آرٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ماسٹر ڈگری بی ایس آنرز 16 ایئرز ایجوکیشن ان اردو، انگلش، اسلامیات، عربک، پاک اسٹڈیز، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، جیوگرافی، سائیکالوجی، سوشیالوجی، ہوم اکنامکس، اکنامکس، اسٹیٹکس اینڈ ایجوکیشن۔ اسی طرح اگر آپ ایس ای سائنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ماسٹر ڈگری ان فزکس، کیمسٹری، زوالوجی، باٹنی، بایولوجی، میتھمیٹکس۔ ایس ای کمپیوٹر سائنس تو اس کے لیے ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس، ایم سی ایس، ایم آئی ٹی، ایم ایس سی آئی ٹی، ماسٹر آف سائنس آئی ٹی، بی ایس آنرز 16 ایئرز آف ایجوکیشن ان کمپیوٹر سائنس آئی ٹی۔ اس پیج کے آخر میں ایک بڑا امپورٹنٹ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹس ہیونگ ڈگری آف ایم اے ایجوکیشن ول بی کنسیڈرڈ اکیڈمک ایز ویل ایز پروفیشنل کوالیفیکیشن، کہ یہ اکیڈمک جو ہے وہ بھی مانی جائے گی اور پروفیشنل ڈگری بھی مانی جائے گی۔ اب کورس آؤٹ لائن فار انٹری ٹیسٹ ملاحظہ فرما لیں کہ اسکیل 14 اور 15 کی جو ٹیسٹ ہوگا وہ ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے سے ہوگا، جبکہ ایس ای کی جتنی بھی یعنی 16ویں اسکیل کی جو جابز ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ پی پی ایس سی کنڈکٹ کرے گا۔ اسکیل 14 اور 15 کی کورس آؤٹ لائن جو ٹیسٹنگ ایجنسی نے لینا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ٹوٹل 100 مارکس کا پیپر ہوگا، اسلامیات کے 10 مارکس، سوشل اسٹڈیز کے 10 مارکس، اردو کے 30 مارکس، انگلش کے 30 مارکس، اور اس کے علاوہ اپ ٹو ایلیمنٹری اسکول لیول بیسک کمپیوٹر سائنس 10 مارکس، تو یہ 90 مارکس ہو گئے، اور کرنٹ افیئرز اور جنرل نالج کے بھی 10 مارکس شامل ہوں گے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے فار دا پوسٹ آف ای ایس سی سائنس تو سائنس پلس میتھ 60 مارکس، اسلامیات پلس سائنس سوشل سائنس 10 مارکس، انگلش 10 مارکس، اپ ٹو ایلیمنٹری اسکول لیول بیسک کمپیوٹر سائنس 10 مارکس، 90 مارکس یہ ہو گئے، کرنٹ افیئرز اور جنرل نالج کے 10 مارکس ہو گئے۔ تو ای ایس سی سائنس اور آرٹس 100 نمبر کا ایم سی کیوز ٹائپ پیپر ہوگا۔ اسی طرح باقی کی کیٹیگریز کو بھی آپ ایجوکیٹرز کی پالیسی میں دیکھ سکتے ہیں، آسانی سے آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ایجوکیٹرز پالیسی کے اس پیج پر واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ بھرتیاں 5 سال کی مدت کے لیے کی جا رہی ہیں۔